अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त इसराइल और इसके अलावा फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी के बारे में आपको बताने आया हूँ कि इस वक्त 4 रोज़ा जंग बंदी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। कतर की कोशिश के साथ ये माहिदा जो है वो सुबह 7 बजे एक्टिव हो जाएगा। इस तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक और न्यूज़ बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशन के स्कूल के ऊपर इसराइल ने बमबारी की है। इस बमबारी के नतीजे में 27 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इस तफसील में हम बाद में जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हम बताते हैं कि ये कौन से अवामिल हैं जिसके नतीजे में जंगबंदी अमल में आई है। इसराइल और हमास के दरमियान किन अहम नुकात के ऊपर जो है वो जंगबंदी अमल में लाई जा चुकी है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम तबसरा करते हैं। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि 4 रोजा जंग बंदी जुमा को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे ग्रीनविच वक्त सुबह के 5 बजे शुरू होगी और पहले 13 सिविलियन कैदियों को शाम 4 बजे ग्रीनविच वक्त दोपहर के 2 बजे पर रिहा किया जाएगा। वजारत के तर्जुमान का कहना है कि इस्राएली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा, जबकि इमदादी ट्रक रफाह कराची से गिजा में दाखिल होंगे। इसराइल के वजीर दिफा का कहना है कि जंग बंदी खत्म होने के बाद 2 माह तक जंग जारी रहने की तवक्को है। गिजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल की जानिब से अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद WHO के साथ अस्पतालों के इनखला को मरबूत करना बंद कर देगा। 7 अक्टूबर से गिजा में 14,800 से ज्यादा लोग मारे गए। इसराइल में हमास के हमलों में सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद तकरीबन 1,200 है। वेलकम बैक। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि इस माहदे के मुताबिक पहले मरहले में जुमे के दिन 13 लोगों को रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रक्स हैं जिसमें राशन वगैरह होगा, गैस वगैरह होगी, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें गज़ा में दाखिल होंगी और इसराइल इसके ऊपर बमबारी नहीं करेगा और दीगर बहुत से अवामिल के साथ ये माहदा जो है वो तरतीब पाया है। अगर इस माहदे की खिलाफ वर्जी इसराइल करता है तो ऑब्वियसली एक गम गुस्सा जो पूरी दुनिया के अंदर उसके खिलाफ पाया जा रहा है, उसमें शदीद गम गुस्सा जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। कतर ने ये इस वक्त डील करवाई है। सबसे पहली बात तो ये है कि कतर के अंदर जो हमास के ऑफिस थे उसको बंद करवाने के लिए इसराइल ने धमकियां वगैरह लगाई थी। तो उसके बाद कतर ने ये ऑफिशियली तौर पर कहा था कि अगर हम इन ऑफिस को यहाँ पर बंद कर देते हैं तो बातचीत करने के लिए कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जिस पर आप जाकर जंगबंदी के लिए या मुख्तलिफ अवामिल के लिए आप जो है वो ऐलान करेंगे और इनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर अगर हम लबनान को देखते हैं तो लबनान जो कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर इसराइल का एक बहरी जहाज़ जो कि देव का मत और बहुत ही बड़ा बहरी जहाज़ था, उनको उसको जो है वो लबनान की फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर उतरकर उनके फौजियों ने उस जहाज को पकड़ लिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। और वहां के जो आर्मी चीफ थे वो हमें ऐलान करते हुए नजर आए कि हम आप के लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल भी जख्म पहुंचाने या तकलीफ पहुंचाने के लिए आप लोगों को अरेस्ट नहीं किया। यकीनन हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो कि किसी को बगैर वजह की तकलीफ नहीं पहुंचाती और हम अपना जो गम गुस्सा है वो इसराइल की हुकूमत के खिलाफ रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। तो इसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सराहा गया। अब जो यहाँ पर इसराइल के अंदर और इसके अलावा हमास के दरमियान एक माहिदा हो चुका है, तो इस बारे में दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं कि क्या इस माहिदे की पासदारी की जाएगी या इसराइल जो है वो एक पूरे यूरोप को आगे लगाता हुआ और हाँकता हुआ ये कहेगा कि हम आपकी किसी किस्म की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये 4 दिन जो है वो किस रुख की तरफ जाते हैं। क्या 4 दिनों में अमल दरामद इस माहदे पर किया जाता है या नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की जंग के बाद हम ये मुआवजा करते हैं कि किसका नुकसान ज़्यादा हुआ, तो हम ये देखेंगे कि जो हमास है और जो गजा की पट्टी है जो कि 310 किलोमीटर के ऊपर गालबन मुहित है और वहाँ पर 30 लाख के करीब आबादी है, तो वहाँ पर लोग इस वक्त तो मतलब आपने दुनिया जहान की कोई वहाँ पर इतनी बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो एक कसम पुरसी की ज़िंदगी जो है वो खित्ता ऑलरेडी जो है वो गुजार रहा था। तो इस हालात में
وہاں پر اتنی زیادہ کوئی ان کا نقصان نہیں بنتا سوائے اس کے کہ وہ جانی نقصان جو ان کا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کہلائے جانے والا اسرائیل کس طرح سے آئرن ڈوم کو کراس کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر بمباری کی، اور ان کے جو بے تحاشا ٹینکس، جس میں ایک ایک ٹینک جو ہے وہ 1-2 ارب کا بتایا جا رہا تھا، اس میں 400 کے قریب ٹینکس، اور اس کے علاوہ بے پناہ فوجی جو یہودی فوجی ہیں ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جس میں 400 کے قریب فوجی جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حماس ہے اور جو فلسطین میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ تقریباً 14,000 کے قریب آبادی وہاں پر جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہاسپٹلز میں داخل ہے، اور 14,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ شدید زخمی ہیں، اور دونوں طرف جو ہے وہ آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ اس آگ اور خون کے کھیل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو توقع سے برخلاف بہت ہی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، جس میں سب سے بڑا نقصان ان کے فوجیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے فوجی جو بے پناہ زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے فوجی جو اس وقت جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور ان کا بے پناہ اسلحہ جو اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے۔ اور obviously آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو ایک بڑے پیمانے پر جو سپلائر ہے اسلحے کا وہ اسرائیلی ہے، تو اس چیز میں اگر دیکھا جائے تو آئرن ڈوم ان کے اسرائیل کو اس طرح سے حصار بنا کر رکھتا تھا کہ جناب یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو اسرائیل نے تو حماس نے یہ ثابت کیا کہ نہ کہ صرف پرندہ پر مارے گا، کہ ہم کھلے عام آپ کے ساتھ دنیا کی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرائیں گے بھی، لڑیں گے بھی، اور کاٹیں گے بھی اور کٹیں گے بھی۔ تو یہ ساری سچویشن جو تھی وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ گئی ہے، اور اسرائیل نے بدلے میں کیا کیا ہے کہ اسرائیل کے جہازوں نے F-35 نے غزہ کی پٹی پر ایسا کوہرام مچایا کہ دنیا کی کسی آنکھ نے اس سے پہلے اتنا بڑا کوہرام نہیں دیکھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ آگ ہی آگ ہے، اور آگ کا منظر ہے، اور ہر طرف ملبے کے ڈھیر ہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو حماس کے مجاہدین ہیں، جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی بلڈنگوں سے، اور جو خستہ حال بلڈنگ ہے جس کو اسرائیل کے فوجیوں نے گرایا ہوا ہے بمباری کر کے، تو وہاں سے وہ اچانک سے نکلتے ہیں، اور نکل کر کے جو کہ اسرائیل کے فوجی وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنا کر پھر دوبارہ اسی جگہ پر گھس جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایک سیف پلیس زمین کے اندر بنائی ہوئی ہوتی ہیں سرنگیں، ان سرنگوں کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی فوجی جب جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ حماس کے مجاہدین گھیر لیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سرنگوں کے اندر سے نکل کر حماس کے فوجی جو ہے وہ اسرائیل کے فوجیوں کو نشانہ بنا کر دوبارہ اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گوریلا قسم کی جو کاروائیاں ہیں یہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئیں، اور اتنا بڑا نقصان آج تک اسرائیلی فوج کو جب سے یہ ریاست وجود میں آئی ہے آج تک یہ نقصان دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاسر عرفات دونوں طرف کوشش کیا کرتے تھے کہ دونوں طرف جنگ بندی رہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہوتی رہتی تھی اس میں ہم یاسر عرفات کی جو امن کی کوششیں ہیں اس کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس وقت جو جنگ ہے وہ جنگ ایسی ہے کہ شاید یہ 4 دن کے بعد اگر جنگ بندی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے، اور دنیا کی کوششوں کے ساتھ یا اہل عرب کی کوششوں کے ساتھ یا امریکہ کی کوششوں کے ساتھ اگر یہ جنگ بندی مزید آگے بڑھتی ہے، تو اس کے بعد بھی حماس پوری کوشش کرے گی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جنگ اتنی زیادہ گہری ہو چکی ہے، اس میں لگنے والے گھاؤ اتنے زیادہ گہرے ہو چکے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے دنیا اب اپنے آپ کو مینیج کرے گی، یہ حماس اپنے آپ کو مینیج کرے گا، یہ اسرائیل اپنے آپ کو مینیج کرے گا۔ obviously جن کے جسم پر جنگی گھاؤ اتنے گہرے ہو چکے ہوں تو وہ قوتیں، وہ لوگ، وہ اپنے پیاروں کو کس طرح بھولیں گے؟ obviously اسرائیل اپنے فوجیوں کو کس طرح بھولے گا، اور حماس اپنے مجاہدین کو کس طرح بھولے گا، اپنے معصوم لوگوں کی لاشوں کو اس طرح سے کس طرح سے بھولے گا؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جنگ جو ہے وہ مستقل طور پر رکنے والی ہے، یہ جنگ مزید بڑھے گی، اور اسرائیل تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہم
اپنے مقدس جو ہے وہ ٹیمپل کی تعمیر جو ہے وہ اس جگہ پر کریں گے جہاں پر مسلمان اس مقدس جگہ پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اس پر قبضہ کر کے یہودی جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا مسیحا دجال دنیا میں آئے گا اور ہم پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ اسی ورلڈ آرڈر کو لے کر وہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ پر قبضے کے خواب جمائے بیٹھے تھے، لیکن اس قبضے کو توڑنے کے لیے روس اور اس کے علاوہ چائنا نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران ہے وہ بھی حماس کی پس پشت پر ہے، اس کے علاوہ حزب اللہ کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر ورلڈ آرڈر اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو اہم کردار ہے وہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں نے ادا کیا ہے، جس میں ایک رشیا اور اس کے علاوہ دوسرا چائنا ہے، اور ایران بھی کھل کھلا کر جو ہے وہ بیک اپ کرتا وہ ہمیں مختلف جگہ پر نظر آتا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران کے بارڈر تک پہنچتی ہے، یہاں پر تھم جاتی ہے۔ تو مجھے تو یہ جنگ جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتی ہوئی لگتی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو ہے دنیا کو ایک پرسکون دنیا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا دنیا مزید آگ کی لپیٹ میں جو ہے وہ آنے جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز، فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دینے میں زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں یا ہماری انفارمیشن میں کسی نہ کسی حد تک جھول باقی ہے۔ آپ جب تک ہمیں انفارم نہیں کریں گے تو obviously ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اس حوالے سے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔